المسلط ایزا کلم بنت اسلم قسط نمبر 2۔ وہ کمرے میں راکنگ چیئر پر ہیر کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اپنے پیروں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا تو وہ نیچے پیر پکڑے بیٹھا تھا۔ سوری دادی، غلطی ہو گئی ہے، میں ہیر سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے نظریں اس جانب اٹھائیں۔ نکاح سے اس دن ہوگا جس دن آپ کی فلائٹ ہوگی، اور دوسری بات، آپ میرے اور میری بیوی کے معاملات میں نہیں بولیں گی۔ میں اس سے محبت کروں یا نفرت کروں، جو مرضی کروں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گی، یہ میری شرط ہے۔ آپ کا حکم سارا آنکھوں پر۔ اسے سب دوں گا مگر اپنا آپ نہیں۔ آپ تاریخ بدلنے چلی ہیں، وہ ہیر ہے مگر میں رانجھا نہیں ہوں۔ میں اس کے عشق میں پاگل نہیں ہوں۔ میں مرزا جو کبھی صاحبہ سے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ دو کردار الگ تھے، الگ رہیں گے۔ اپنی بات کہہ کر انہیں بنا دیکھے چلا گیا۔ جب وہ مخاطب ہوئیں، بس اس بچی پر ظلم مت کرنا، باقی تمہیں خود سے عشق کرنے پر مجبور نہ کر گئی تو میرا نام شاہدہ نہیں۔ اگر اس سال میں تم سے اس سے محبت نہیں کرنے لگے تو میں خود تم دونوں کا تعلق ختم کروا دوں گی۔ اس کے بعد ہیر سے تمہارا تعلق ختم، یہ میری شرط ہے۔ اس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اپنی بات پر قائم رہیے گا۔ انہیں حیرت کے گڑھوں میں چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ہیر، اپنا بنا لینا اسے ورنہ یہ تمہیں کھو دے گا۔ ہیں دادی، یہ آپ نے اپنی شادی پر پہنا تھا؟ وہ اشتیاق سے مغلیہ طرز کے لہنگے کو دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں خاصا نفیس لگ رہا تھا۔ ہاں، یہ لہنگا اب تیرا تو پہنے گی اپنے نکاح پر۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا شرم سے لال چہرہ اوپر اٹھائے، گول چہرہ، موٹی آنکھیں، پتلے انابی ہونٹ اور گردن سے نیچے ابھری بیوٹی بون۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر مرزا کے لیے وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے شاید ہی اسے فرق پڑتا۔ اب تو جو تھا وہ ہیر کی سیرت تھی جس سے اسے مرزا کو جیتنا تھا۔ اچھا سنو، اس کے سامنے نہ سج سور کر رہنا، اپنا بھولا پن زیادہ مت دکھانا، اور یہ جو بالوں میں سرسوں کا تیل لگائے رکھتی ہو نا، اس کے سامنے مت لگانا۔ انہوں نے اس کی لمبی پراندھی شدہ چوٹیاں کھینچی۔ آہ بیبی، وہ درد سے کراہ گئی تھی۔ اچھا بیبی، ان کی دادی نے بھی کچھ نہیں مانگا جہیز میں؟ تو انہوں نے مجھے تانا مار دیا کہ میں کچھ نہیں لائی۔ تو اس کی معصوم سوال پر بی بی ہنس دی۔ اے جھلی، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کے گھر پر سب کچھ ہے، اس کی تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر تھپتھپی دی۔ اچھا، شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں آئے تو دادی کی آدھی بات سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ بی بی ایسے باتیں نہیں کرے، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ شرما کر کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ لے پاگل، میں تو کہہ رہی تھی جب وہ کمرے میں آئے تو ایسے ڈر کے بھاگنا جیسے اب بھاگے گی۔ ہائے ہائے میری جھلی دھی۔ وہ دونوں 5 گھنٹے کی لمبی مسافت کے بعد وہ جیپ کے ذریعے ہی جھنگ پہنچے تھے۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی کے ساتھ وہ حویلی کے باہر اترا تھا۔ آدھا گاؤں اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سب جانتے تھے یہ نکاح انتہائی سادگی سے کیا جانا تھا۔ چچی دائمی فری حیرت سے ہیر کی قسمت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا لڑکا ہے یار، فری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ امی، اس کے لیے آپ میرا رشتہ نہیں پوچھ سکتی تھیں؟ اس نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ چپ، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے۔ اب اگر اسے کچھ ہو جاتا تو تیری دادی ہماری جان نہ چھوڑتی، اور ویسے بھی لڑکا پولیس والا ہے۔ ہماری ہیر ان پڑھ، کہاں اتنا لمبا چلے گا یہ رشتہ؟ اس کا چہرہ دیکھا ہے، کسی مجبوری کے تحت نکاح کر رہا ہے، خوش نہیں لگ رہا ہے۔ ان تینوں نے ایک ساتھ مرزا کی جانب دیکھا تھا جو جیسے ہونٹ الفی سے چپکا کر آیا تھا۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ہیر کی دادی شاہدہ کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا اتنے سالوں بعد تو وہ وعدہ بھول گئی ہوگی، میری بچی ایسے ہی رہ جائے گی۔ نہیں فاطمہ، میں نے وعدہ کیا تھا ہیر میری بیٹی بنے گی تو بنے گی، اور دیکھو آج میں اپنی امانت لینے آ گئی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر مرزا کو دیکھا جو زبردستی مسکرا دیا تھا۔ وہ سب اندر بیٹھے تھے۔ وہ مغرور طریقے سے ان پر احسان کرنے کو تیار تھا، اسے جلانے کی تیاری کر رہا تھا، مگر گلاب کو توڑنے والے کانٹے خود کو بھی اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی گلاب کو پہنچتی ہے۔ وہ اس ڈرے سہمے نرم لال گلاب کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا جسے اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ گھونگھٹ میں وہ اپنے ہونٹ کاٹنے میں مصروف تھی۔ وہ ہیر رجب سے ہیر مرزا ایوب بن چکی تھی، نہ جانے یہ جانے بغیر کہ یہ نام اس پر کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد رخصتی تھی اور آدھا گھنٹے سے بی بی کے گلے لگ کر رونے میں مصروف تھی۔ دادی، میں کیسے رہوں گی اکیلے؟ اس کی بات پر اس نے گھونگھٹ میں کانپتے وجود کو دیکھا۔ وہ ہنس دیا۔ یعنی جانتی ہے اکیلی ہی ہے؟ اس نے اکتاہٹ سے گھڑی کی جانب دیکھا، شاہدہ کو دیکھا۔ شام ہو رہی ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے، رات کو آپ کی فلائٹ بھی ہے۔ اس کی بات پر اس نے گھور کر اسے دیکھا جس نے کندھے اچک دیے تھے۔ فاطمہ، دیر ہو رہی ہے، اب رخصتی دے دو۔ بی بی نے بجھے دل کے ساتھ ہیر کو خود سے دور کیا اور جیپ میں بٹھا دیا۔ فاطمہ مرزا کے قریب آئیں اور ہاتھ جوڑ کر سر جھکا گئیں۔ آنٹی، یہ کیا کر رہی ہیں؟
وہ ان کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ بیٹا میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، بچی سمجھ کر نظر انداز کر دینا، اسے چلاکیاں نہیں آتی۔ وہ مسکرا کر ثابت میں سر ہلا گیا، گاڑی ڈرائیو کر گیا۔ تمام راستے شاہدہ اس سے سوال جواب کرتی آئی تھی، جس کا جواب وہ ہوں ہاں کرتی آئی تھی۔ 7 بجے کے قریب وہ لوگ گھر پہنچے تھے اور 8 بجے کی شاہدہ بی بی کی فلائٹ تھی۔ اس کے کمرے کو گلاب کی پھولوں کی مسحری سے سجایا گیا تھا۔ ان کے درمیان وہ ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ دیکھو بیٹا، کبھی بھی اس احساس کمتری میں مبتلا مت رہنا کہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، پولیس والا ہے، اور تم ان پڑھ ہو۔ جب ایک مرد کو نیک سیرت فرما بردار بیوی مل جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں۔ اور تیرے پاس تو سیرت اور صورت دونوں ہیں، تجھے اسے اپنا بنانا ہے، قابو میں نہیں کرنا، بس اس کے ہم قدم رہنا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی پسند اور ناپسند، اس کا ہر کام ہر بار چپ چاپ خاموشی سے سر جھکا دینا، ٹھیک ہے؟ ان کی بات پر وہ ثابت میں سر ہلا رہی تھی۔ مرزا کو میٹھے میں حلوہ اور کھیر دونوں بہت پسند ہیں، اور سبزی میں کریلا۔ اس بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی وہ تو کڑوا ہوتا ہے جی، اس نے معصومیت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، پر اسے بہت پسند ہے، اس لیے اسے بنا کر کھلا دیا کرنا۔ اس نے پھر ثابت میں سر ہلا دیا تھا۔ کہیں خود بھی کریلے جتنے کڑوے نہ ہوں۔ اور یہاں کا جو باورچی خانہ ہے نا، اس کا چولہا گیس والا نہیں ہے، وہ پوری طرح بتاتی۔ مرزا آ گیا۔ دادی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ اس کی بات سن کر ہیر کو پیار کر کے وہ باہر آ گئی۔ تمام راستے وہ خاموش ہی آئی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ دیکھ مرزا، وہ بہت معصوم ہے، وہ تیری ہر بات مانے گی جو تو کہے گا۔ اسے تنگ مت کرنا، ظلم مت کرنا اس پر کہ وہ نازک جان نہایت ٹوٹ جائے، پھر اسے سمیٹتے تیرے ہاتھ زخمی ہونے لگیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ میرے اور میری بیوی کے معاملات میں نہیں بولیں گی۔ دادی نے گھوری سے اسے نوازا، پھر اس کا کان پکڑ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو اسے ستائے، اگر ایسا ہوا میں تیرا کان اکھیڑ دوں گی۔ آہ دادی چھوڑے نا، بچہ نہیں ہوں میں۔ زبردستی اپنا کان چھڑوایا اور آگے دھکیل دیا۔ بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ انہیں امریکہ بھیج کر وہ دانت نکالتا پیچھے مڑا، اپنا فون دیکھا جہاں ان کے نکاح کی تصویر نکلی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر یک دم پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر انٹری گھمائے ساتھ ساتھ کسی کو فون بھی ملا رہا تھا۔ ہیلو، ہاں فرخندہ جی صاحب۔ فرخندہ حیرت کا شکار ہوئی۔ فرخندہ تم کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی تم میرا کام نہیں کر سکتی، اور میں نے کہا تھا ڈھونڈو تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ڈھونڈنے کی، میری شادی ہو گئی ہے، میری بیوی آ گئی ہے، کل سے تمہیں کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جھاڑو برتن صفائی کھانا وہ سب کر لے گی، ٹھیک ہے؟ دانت نکالتے وہ دوسرا نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو دانیال، کیسا ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں مرزا، مگر یار تو نے شادی کر لی اور بلایا بھی نہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی نا؟ دانیال پہلا گلہ یہ کیا تھا۔ دانیال کھانے کا بہت شوقین تھا، شادی کا کھانا مس کرنا تو اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ اب فری اسے کتنا کھلانے والی تھی یا بھوکا مرنے والی تھی خدا ہی جانتا تھا۔ ارے یار حالات ہی ایسے تھے۔ اچھا سن، میں نے کل تم لوگوں کی دعوت رکھی ہے، کل رات تک ساتھ ڈنر کریں گے میرے گھر پر۔ ارے واہ دوست، وہ تو تیرے جیسا، چل ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا مطلب آ جائیں گے۔ تو نہال، علی اعتراض، حسن، فائرہ، شازل، اشمال سب آنا، ٹھیک ہے؟ دانیال نے فون رکھ دیا۔ اب آئے گا مزہ۔ مس ہیر مسکرائے رائٹ ٹرن لے گیا۔ 12 بج گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ اپنے سجے سنورے روپ کے ساتھ وہ ابھی تک اس کا انتظار کری تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ بوٹ زمین پر عجیب ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ الماری سے کپڑے نکالتا اسے بنا دیکھے واش روم میں چلا گیا۔ وہ گھونگھٹ کے نیچے لب کاٹنے میں مصروف تھی جب وہ اس کے قریب آیا، کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ ایک نظر اس کے سراپے کو دیکھا اور جیب میں سے پیسے نکال کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ گود میں کچھ گرا تو ڈر گئی۔ یہ 10,000 ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں، مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے جاننے کی۔ دادی نے کہا تھا منہ دکھائی جیسی کوئی رسم ہے، اس کے لیے تحفہ دیتے اپنی پسند کا لے لینا۔ فرخندہ کو بھی میں پیسے ہی دیتا تھا۔ اس کی باتوں پر اس کے دل حیرت سے ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ رو دی تھی۔ فرخندہ کون ہے جی؟ میری نوکرانی، عید ہو یا اسے جب بھی ضرورت میں پیسے دیتا تھا، اور اپنے لیے کچھ لے تمہیں بھی دے دیے ہیں۔ اس کی بات پر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اتنی تذلیل نوکرانی، میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے اٹھائے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں بازار نہیں جاتی، مجھے چیزیں لینی نہیں آتی، مجھے منہ دکھائی بھی نہیں چاہیے، منہ تو دیکھا بھی نہیں آپ نے، اس لیے آپ یہ واپس رکھ لیں بابو۔ اس کی بات پر اس نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ! پیسے اس کے ہاتھ سے کھینچ لیے جس سے وہ اور ڈر گئی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تمیز سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا جو یہ رنگ دکھا رہی ہے؟ احسان مانو میرا، تم جیسی ان پڑھ جاہل گوار دیہاتی لڑکی سے نکاح کر لیا، ورنہ میں
میں نے، ورنہ وہاں گاؤں جانوروں میں گھسی ہوئی ہوتی تم۔ اس کی باتیں اسے شرمندگی کی گڑھوں میں گراتی جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اور اکتا گیا۔ ہاں، یہاں آتا ہے تم لوگوں کو رونا شروع کر دو۔ اور یہ پیروں پر مہندی کیوں لگائی ہے؟ دادی کہہ رہی تھی تم تو بہت عقل مند ہو۔ یہ عقل مندی ہے؟ مہندی پیروں پر لگا کر گھوم رہی ہو؟ اس کے چلانے کی آواز سے وہ اور ڈر گئی تھی۔ میں نے نہیں لگائی تھی، بی بی نے لگوا دی، وہ روتے ہوئے کھلاتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ تو تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی؟ منع نہیں کر سکتی تھی؟ اور یہ کیا کمرے میں پھیلاؤ بکھیرا ہوا ہے؟ یہ پھول اور مسحری صاف کرواؤ، انہیں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میرے آنے تک یہ سب صاف ہو۔ وہ دیکھ سکتا تھا، اس کا پورا وجود جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اسے کیا پرواہ تھی۔ پھر چلایا، سنائی نہیں دیا؟ کنٹینیو، جاری ہے۔